अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज मैं आपको लिया शहर की तारीखी जगह का विजिट कराता हूँ जहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। लड़कियाँ अपना जिस्म फरोश करती हैं, जिसको आम जबान में कोटा भी कहा जाता है, चकला भी कहा जाता है, जिस्म फरोशी का अड्डा भी कहा जाता है, जहाँ लड़कियां बैठती हैं। 1977 का दौर हुकूमत भुट्टो का था, आखिरी जो था उस वक्त, जो उसकी दौर हुकूमत में उससे पहले बनाया गया था या उसी वक्त बनाया गया था, मगर भुट्टो दौर की हुकूमत में ये जगह बनाई गई थी। बाकायदा उनको घर दिए गए थे, ये मकान बनाकर भी दिए गए थे हुकूमत की तरफ से, ताकि जो लोग गुनाह करते हैं, ज़ना करते हैं, बुराई वाला काम करना चाहते हैं, तो इसी जगह पर हैं, इसी जगह पर काम करें, इसी जगह पर अपना बुराई वाला काम करें। जैसे बाज़ारों में लड़कियों को छेड़ा जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में औरतों को हरास किया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। तो भुट्टो ने ये सोचा क्यों ना ही हम इसी तरह के अड्डे बना दें, ताकि जो लोग इसी तरह शैतानी ख्याल रखते हैं, जो बुराई करना चाहते हैं, तो इसी जगह पर आकर अपना मुंह काला कर लें, ताकि शरीफ घरों को ख़राब ना करें। उस वक्त यानी कि भुट्टो के दौर में शराब का भी लाइसेंस दिया गया था। जो लोग शराब पीते थे उनको बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिए गए थे, ताकि वो जो अगर शराब पीते हैं तो उनके पास लाइसेंस हो, अगर कोई और पीता पकड़ा जाए तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरह ये जिस्म फरोशी का भी कारोबार उन्होंने बना दिया, एक अड्डे बना दिए गए, घर बना दिया गया। ये लिया शहर के स्टेशन के करीब ही, जो तकरीबन 1 किलोमीटर फासले पर अपने शुमाली साइड पे जो बनाया गया है, कि ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब, जो मगरबी साइड पे तकरीबन दर्जनों घर बने हुए हैं जहाँ पर जिस्म फरोशी का कारोबार होता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बाहर की भी आती हैं, यहाँ लिया शहर की भी होती हैं, वहाँ मुकीमी भी, वो भी इसी धंधे में मुलव्वस होती हैं। आप देखें जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो वो बेचारियाँ औरतें, जो लड़कियाँ होती हैं, तंग होकर इस दलदल में फंस जाती हैं, या आ जाती हैं, या उसको धकेला जाता है, जो अपनी मजबूरी की वजह से आती हैं, तो वो अपना जिस्म फरोश करती हैं। 200, 300, 100 में भी सुना जाता था कि 100 में भी इसी तरह। आजकल तो नहीं पता भी क्या हो रहा है, पर हम पहले सुनते आ रहे हैं कि अभी में एक वीडियो जो बताते हैं कि वो 300 रुपये का, मुझे एक दोस्त ने सेंड की है, वो कहता है कि 300 रुपये लेती हैं, और जो भी वहाँ जाते हैं उनसे 300 रुपये लेते हैं, और जो भी इस वहाँ पर मुँह काला करने के लिए जाता है। ये लिया शहर में जो 1977 का दौर हुकूमत भुट्टो का आखिरी दौर था, उसी वक्त ये बाकायदा तौर पर अड्डे बना दिए गए थे मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर में भी जैसे हीरा मंडी है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये जाल बना दिए गए थे, ताकि जो लोग गुनाह वाला काम करना चाहते हैं, बुराई वाला काम करना चाहते हैं, इसी तरह जो भी गलत काम करना चाहते हैं, तो इसी जगह पर आ जाएं, ताकि लोग, एक तरह अगर देखा जाए तो ये था एक ठीक उनका जो प्रोग्राम था, ठीक था अभी, ताकि शरीफ लोग बच सकें। इस अगर जो गलत काम करना चाहते हैं तो इसी जगह पर आ जाए, अपनी हवस मिटाना चाहते हैं तो इसी जगह पर आ जाएं, किसी शरीफ के साथ किसी और शरीफ घरों की लड़कियों को, औरतों को भी ख़राब ना करें। तो ये था तो ठीक, लेकिन था एक ज़ना वाला काम, गुनाह वाला काम, बुराई वाला काम। इसी तरह जो होता रहा, तो ये तो नाजायज़ है, गलत है, गुनाह है। अल्लाह ताला इनको जो है ना हिदायत दे। और अब जो इसी वक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुफिया तौर भी काम हो रहा है, 10% तक तकरीबन अब ये काम बढ़ चुका है। बाकी जो ना हुकूमत की सख्ती की वजह से, इंतज़ामिया की सख्ती की वजह से ये ख़त्म कर दिया गया है। तो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो क्योंकि आसपास के मकीनों ने, मालेदारों ने बहुत सारी कंप्लेनें की थी, तो ये सब कुछ अब ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। यकीन करें कि आप भी यहाँ पर जो ना दर्जनों लोग लूट जाते हैं, यहाँ पर जो ना जुआ भी खेला जाता है, ताश भी खेले जाते हैं, लोगों को और भी बहुत सारे गुनाह वाले काम जो होते हैं इसी तरह वो भी किए जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जिस्म फरोशी का धंधा जो लिया में इस वक्त हो रहा है, ये सरेआम हो रहा है। हालांकि इस पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, बहुत सारी रुकावटें भी इन पर डाली गई थी, और इसको ख़त्म करने की कोशिश भी की गई थी, मगर ये ताहाल चल रहा है। इसी तरह तकरीबन कोई दर्जनों कोठे इनके थे, कुछ बाहर की तरफ थे, कुछ अंदर की तरफ थे, और कुछ इसी तरह अब कुछ मस्मार होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जो है ना ये बदनाम जगह बन चुकी है। ये वो लिया शहर में एक ऐसा जिस्म फरोश का धंधा
جو چل رہا تھا، برسوں پرانا چل رہا تھا، بڑے عروج پر چلا تھا، جہاں پر جو ہے نا دن رات چہل قدمی ہوا کرتی تھی، دن رات وہاں پر جو ہے نا برائی کا کام ہوا کرتا تھا، مگر پھر ذیلی انتظامیہ نے، یہاں کے حکمرانوں نے کچھ انہوں نے انتظام کیے، ان پر جو ہے نا سختی کی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب کچھ حد تک کچھ لڑکیاں بیٹھی ہیں جو آتی ہیں چھپ چھپ کر، یا کچھ جو ہے نا سامنے بھی آ جاتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ایک دو آتی ہیں اس کے بعد چھپ جاتی ہیں، کیونکہ جیسے یہاں پر انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے یا ان کی کمپلین ہوتی ہے تو فوراً وہ یہاں آ کر چھاپا مارتے ہیں اور ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ تو جس طرح آج کل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، راہ چلتی خواتین کو چھیڑنا، اس کو اٹھا لینا، پھر اس کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، تاکہ اس طرح کے جو واقعات تھے ان کی روک تھام کے لیے بھٹو دور میں یہ سب کچھ بنایا گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ واقعے بھی شیئر کر دیتا ہوں، جہاں پر جو ہے نا ان کا جو بندے یہاں پر جاتے تھے، جہاں اپنا ان کوٹھوں پر ان لوگوں کے پاس، ان لڑکیوں کے پاس، اب وہاں جو عورتیں رہتی تھیں وہ پتہ کیا کرتی تھی کہ جو بندہ بھی جاتا تھا ان کے پاس، یا سننے میں آ رہا ہے، بلکہ بہت سارے واقعے اسی طرح شیئر بھی ہو رہی ہیں، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک چوک اعظم شہر سے ایک وپاری تھا جو یہاں تقریباً اس نے اپنی گائے بیچی تھی، آج سے کوئی پتہ نہیں، میرے خیال سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے غالباً۔ اسی طرح وہ وپاری تھا کہ جو اس نے گائے بیچی تھی منڈی میں، لیا شہر میں آ کر اس نے گائے بیچی، اور گائے بیچ کر پھر اس کا جو ہے نا شیطان جاگا اور اس نے اسی جو ہے نا جگہ پر جو ہے نا روک کیا تو یہاں پر آ پہنچا۔ اب اس کو پتہ تھا کہ یہاں جو ہے نا میں نے 300 دینے ہیں، 500 دینے ہیں، 200 دینے ہیں، وہ پیسے اس نے الگ رکھ لیے، باقی جو پیسے تھے اس نے اپنی جو نا پگ باندھتے ہیں نا، بزرگ بندے جو ہوتے ہیں وہ پگ باندھتے ہیں، بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں دیہاتوں میں اکثر لوگ پگ باندھتے ہیں، تو وہ اپنی پگڑی کے اندر جو نا اس نے پیسے رکھ کر تو پگڑی کو یہاں پر جو نا لپیٹ دیا تھا، اس کے اندر اس نے پیسے رکھ لیے تھے، 60,000 روپے اس کے پاس تھے جو اس نے پگڑی کے اندر چھپا لیے تھے۔ اور جب وہ اس کے پاس گیا، اس جسم فروش لڑکی کے پاس، عورت کے پاس جو بھی تھی وہاں پر اس کے پاس گیا، ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پیسے کہاں چھپاتے ہیں، کپڑوں میں، بوٹ میں، یہاں پر جو نا کف میں، کالر میں، وہ ہر جگہ ان کے جو نا ان کو پتہ ہوتے، وہ تو گرو ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں لوگ جو آتے ہیں کہ پیسے چھپا کر آتے ہیں، تو اسی طرح جو بھی وہاں پر آتا تھا تو ان سے پیسے بھی چھین لیے جاتے تھے، جتنے بھی پیسے ہوتے تھے ان سے وہ لڑکی جو ہوتی تھی جو جسم فروشی کرتی تھی، وہ اپنا جو ہے نا وہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو کہتی تھی کہ مجھے جو بھی تیرے پاس ہے مجھے نکال کر دے دے، اور پھر جو وہ نہیں نکالتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ خود ڈھونڈ لیتی تھی۔ اگر وہ سائیکل پر گیا تو اس کی سائیکل کی جو ہے نا وہ گدی ہوتی ہے جو سائیکل کی، اس کو بھی کھول کر دیکھتے تھے، جہاں پر جو ہے نا ہینڈل ہوتا تھا اس کو جو ہے نا وہاں اوپر پلاسٹک والی جو وہ موٹر ڈالی ہوتی ہے، جو کور ڈالا ہوتا ہے جہاں ہم پکڑتے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس کے اندر لوگ پیسے چھپا لیتے تھے، اپنا ٹائروں کے اندر، کور کے اندر، جہاں جہاں ان کو جگہ ملتی تھی، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو وہاں اس کور میں، سیٹ میں، نیچے جہاں بھی ان کو جگہ ملتی تھی وہاں پیسے چھپا لیتے تھے، تاکہ کوئی یہاں پر جو نا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ چھین نہ لیں ان سے۔ مگر پھر بھی وہ بہت فلاسفر ہوتی تھیں، بہت تیز ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے، وہ سب گر جانتی ہیں، وہ پھر بھی یہ سب جگہ ڈھونڈ کر ان کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، موبائل ہوتا ہے، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے چھین لیتی ہیں۔ کیوں چھین لیتی ہیں؟ ان کو بلیک میل کرتی ہیں، اگر آپ نے یہ چیزیں ہمیں نہ دی تو ہم ابھی شور ڈال دیں گے، ہم پولیس کو بلا لیں گے، ہم آپ کو پولیس سے پکڑوا لیں گے کہ آپ نے یہ آ کر میرے ساتھ یہ زبردستی کی، میرے ساتھ زنا کیا۔ تو اسی وجہ سے اس لڑکی کو جو نا وہ بندہ جو ہوتا ہے جو جاتے وہاں پر وہ ڈر جاتا تھا اور جو کچھ بھی ہوتا تھا ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ اسی طرح پھر وہ جو بابا تھا وہ جب وہاں سے نکلا تو باہر روتا پیٹتا بھی میرے پیسے چھین لیے گئے، بندوں کو بلایا، ابھی اب جو کچھ ہو گیا تھا بھی پتہ تو چل گیا، 60,000 بڑی قیمت ہے، بھی آج سے 8 سال 10 سال پہلے 2000 تقریباً 10 سے 12 کی بات ہے، اسی وقت میں تو وہاں پر جو نا اس سے پیسے جو چھین لیے تھے تو وہ بیچارہ پریشان تھا،
تو وہ لوگوں کو کہتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی شریف بندہ تو وہاں جاتا نہیں تھا، اور جس کو بھی وہ کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا بھائی آ کے جو بھی تھا وہ گیا۔ تو وہاں پر کچھ بندے گئے بھی تھے، اس نے کمپلین بھی کی تھی لیکن وہ مکر گئے تھے۔ اب وہ لڑکی بھی غائب ہو گئی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں ہے کدھر ہے، کس کو کیا پتہ وہ کہاں ڈھونڈتے۔ تو اسی طرح یہ واقعات ہوتے رہتے تھے، اور جہاں پر جو ہے نا پھر اسی طرح انتظامیہ نے لیہ شہر کے عوام نے یا آس پاس محلے داروں نے بہت ساری کمپلینیں کی، ان پر چھاپے مروائے تاکہ یہ جسم فروشی کا اڈا جو آس پاس کے محلے داروں کو بھی خراب کر رہا ہے، بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا یہ چیزیں وہ اس وقت ہوا کرتی تھیں بھٹو کے دور میں، ٹھیک ہے ان کے لائسنس دیا گیا تھا، یہ جگہ بھی اس نے حکومت کے اسی بھٹو دور کے حکومت میں یہ جگہ بھی ان کو دی گئی تھی تاکہ جہاں بھی آپ برائی کا کام کریں یہ جگہ بھی آپ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، اپنے گھر بنائیں، کوٹھا بنائیں جہاں بیٹھیں اپنا کام کریں۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کوٹھے بھی یہ گھر بھی ان کے دور میں بنائے گئے تھے تاکہ یہاں جو نہ بیٹھ کر لوگ اپنا برائی کا کام کریں اور کسی اور جگہ پر نہ جائیں، تاکہ شریف لوگ شریف گھر محفوظ رہ سکیں، جو برائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر چلے جائیں۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی یہاں کام ہو رہے اگر لیا کہ انتظامیہ دیکھ رہی ہے تو ان سے میں استدعا کرتا ہوں کہ خدا را کہ اس چیز کو مکمل ختم کیا جائے۔ اب یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کسی سے، یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ آس پاس مکینوں کے علاقے کے وہ باقاعدہ لیہ شہر کی بھی بدنامی ہے، جہاں ٹرین گزرتی ہے پورے پاکستان سے عوام یہاں آتی جاتی ہے، تو کراچی سے، ملتان سے، اسلام آباد، پنڈی تک جہاں سے ٹرینیں گزرتی ہیں، ادھر ڈی جی خان سے، پورے پاکستان سے یہاں ٹرینیں گزرتی ہیں جو، تو وہاں پر جو ہے نا آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیہ شہر کی وہ مشہور جگہ ہے جہاں پر برائی کا اڈا بنا ہوا ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ تو ہماری انتظامیہ سے استدعا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس جگہ کو مکمل طور پر مسمار کیا جائے، بند کیا جائے، تباہ کیا جائے تاکہ لوگ یہاں سکون کا سانس بھی لے سکیں۔ تو لیہ شہر کے بارے میں اور تقریباً پاکستان کے بارے میں اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل میں وزٹ ضرور کرتے رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی